وزن اعمال میں زیادہ ہو جائے گا فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا۔ مختصر سا وقت ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اب تک ہاتھ ہلا ہلا کے اور سبحان اللہ کر کر کے تھک گئے ہوں گے۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میری تقریر میں آپ نے بولنا کچھ نہیں، نعرہ نہیں لگانا، کوئی ہاتھ نہیں ہلانے، صرف آپ نے ایک کوشش کرنی ہے کہ آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سننی۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے موضوع بڑا اہم ہے۔ ہماری زندگی کی کامیابی کی بنیاد یہ ہے، اگر آپ کے اچھے اعمال قیامت کے دن زیادہ ہو گئے تو آپ کو عیش و عشرت کی زندگی مل جائے گی، اور یہ اچھے اعمال وزنی کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں 3-4 نکتے بتاؤں گا۔ اور یاد رکھیں، آپ جب اچھے عمل کرتے ہو یا برے عمل کرتے ہو، اس کا اثر جہاں مرنے کے بعد آپ کو ملے گا دنیا کی زندگی میں بھی ملتا ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں جب کوئی گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، آپ کا کیا بگڑ رہا ہے۔ کوئی بچہ فلم دیکھتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی غلط کام کرتا ہے۔ آج آپ اس کو سمجھا کے دیکھیں، وہ ایک ہی جملہ کہے گا کہ یہ میں کر رہا ہوں، آپ کا کیا بگڑتا ہے اس سے، یا آپ کا کیا معاملہ ہے۔ لیکن میرے محترم یاد رکھیے، جب بھی گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ صرف ایک بندے پر اثر نہیں ڈالتا، یہ ایک ماحول پر اثر ڈالتا ہے۔ جس گھر میں گناہ ہو اس گناہ کی نحوست 40 گھروں تک پھیلتی ہے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ماحول اور معاشرے میں ایک بندہ غیبت کرتا ہے، اس غیبت کی نحوست سے اللہ تعالیٰ ایک عورت کو بانجھ کر دیتے ہیں، اور بانجھ سے مراد یہ بھی ہو سکتا کہ اولاد نہ ہو، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ناخلف، وہ ایسی اولاد نہ ہو جو نیکی کرنے میں۔ اور آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، ہم نیکوں کے گھروں میں جیسی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ انہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم گناہوں میں، آزمائشوں میں، الجھنوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اس ابتلا کی وجہ صرف ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہونے والے گناہ، اور جب ہم اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، فرمایا بلا یحیق المکر السیء الا باہلہ، جب بھی کوئی مکر کرنے والا مکر کرتا ہے تو اس کی برائی اسی کے سر پہ پڑتی ہے، اور جب ایک پر گناہ کا اثر پڑے گا تو دوسروں پہ بھی پڑے گا۔ گناہ کا اثر توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا عمل طاقتور ہو، عمل میں قوت ہو، آپ ایسا عمل کریں جو جاندار عمل، اور اسی جاندار وزنی قوت والے عمل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما من ثقلت موازینہ، جس کے اچھے اعمال وزنی ہو جائیں۔ اور یہ وزنی ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ وزنی ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا عمل تھوڑا ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا بدلہ زیادہ ہو۔ اور یہ دنیا میں آپ تجربہ کرتے ہیں، آپ جب بھی کسی کاریگر کا کوئی کام کریں یا کسی فیکٹری میں محنت کریں، اپنی ڈیوٹی کو پہلے سے اچھے طریقے سے انجام دیں، تو جو آپ کا معاوضہ، آپ
آپ کو دی جاتی ہے تو بعض اوقات اس کے ساتھ بونس بھی دیا جاتا ہے، بعض اوقات اس پر انکریمنٹ بھی لگتی ہے، بعض اوقات اس کے ساتھ آپ کو کچھ ایڈوانس بھی دے دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اعلان کیا جاتا ہے کہ جناب اس سال کی کارکردگی کی وجہ سے یہ آپ کو انعام دیا ہے، تو کارکردگی کا انعام بھی ملتا ہے۔ ہم سب کی دنیا میں تخلیق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں رہیں تو عزت سے رہیں، اس دنیا سے جائیں تو خوشی سے جائیں، اللہ کے پاس پیش ہو تو کامیاب لوگوں کی صورت میں پیش ہو۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اس دنیا میں اگر ہوں اور ذلت سے رہیں، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں بھی قرآن کریم میں یا نبی علیہ السلام نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ مسلمان ذلت سے رہے تو اچھا، ایسا نہیں، بلکہ یہ کہا کہ عزت سے رہے۔ فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے المؤمن القوی خیر من مؤمن ضعیف، یہ بہتری والا مومن یہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو یہ آپ کیسے مومن اچھے بنیں گے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ اچھے بنیں گے تو آپ کو اس کی برکتوں سے اللہ دنیا میں بہتری دے گا، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ کے عمل میں تقویت کیسے ہوگی، یہ دو تین چیزیں میں نے عرض کرنی ہے، وقت ویسے بھی زیادہ ہو گیا، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو تھوڑے عمل کو زیادہ بنا دے، جو تھوڑا سا آپ عمل کریں اسے طاقتور بنا دیں، اس کا وزن زیادہ کر دیں، وہ ہے اخلاص۔ جب آپ عمل کریں تو عمل کی ابتدا سے انتہا تک کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے۔ تو عمل کی ابتدا سے انتہا تک کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ان بچوں کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں، یہ مخلوق اللہ نے ان کو ایسا پیدا کیا، آزاد ہے۔ اب بات میری دھیان سے سنیں، میں بات کرنے والا اگر ڈسٹرب نہیں ہوا، دھیان میری طرف ہے۔ میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ میری آنکھوں میں آنکھیں جب ڈال کے سنیں گے تو یہ بچے تو معصوم ہیں، کرنے دیں، یہ ویسے بخشے ہوئے، اب ان کی طرف دھیان بھی نہ دیں۔ یا تو ہو نا میں تنگ ہو رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کر رہے ہیں، کرنے دیں، صرف آپ میری بات سنیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا میں کیا کیا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ تمہاری وجہ سے میں نے ان کو منع کیا، بیٹھ جاؤ، آپ دو گے۔ اچھا، تو میں بتا یہ رہا تھا کہ پہلا عمل ہے اخلاص، اور اخلاص کا مطلب ہے آپ عمل شروع کریں اور عمل ختم کریں، ان کی سارے دورانیے میں اللہ کے علاوہ کوئی آپ کے سامنے نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو 5 عبادتیں دی ہیں یہ اس کا تجربہ ہے، یہ نمونہ دیا تاکہ آپ چیک کر لیں کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے۔ روزہ سب سے بڑا تجربہ، صبح سے لے کر رات تک روزے دار کے ماتھے پر کیا لکھا ہوتا کہ یہ روزے دار ہے کہ نہیں؟ کبھی کسی کو دیکھا ہو لکھا ہوتا ہے کہ یہ روزے دار ہے؟ نہیں پتا۔ جب تک وہ بول کے نہ کہے میں روزے دار ہوں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزے دار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ روزے دار کے روزے کا میرے اور روزے دار کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے کل قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا سارے عملوں کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ جب روزے کے بدلے کا وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، اس کا بدلہ میں دوں گا، کیونکہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے رکھا کرتا تھا، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں الفاظ ذرا اور طرح سے ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس وقت الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے تھا اور میں روزے کا بدلہ۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے یہ بتائیے جب بدلہ اللہ تعالیٰ ہوں گے تو کوئی کمی رہ جائے گی؟ اس پر ایک حکایت ہے، یہ جو
سلطان محمود غزنوی کا آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، اس کا نام ایاز تھا۔ ایاز اور سلطان غزنوی ان کا بڑا دوستانہ تھا، اور سارے وزیر یہ سمجھا کرتے تھے کہ ایاز کو اگر کوئی کام کہا جائے تو وہ ضرور ہو جاتا ہے، کسی اور وزیر کو کہیں تو وہ نہیں ہوتا۔ اب لوگوں نے، وزیروں نے سازشیں کی، ایک دوسرے سے پوچھا بھئی چکر کیا ہے، ایاز کو جو کام کہا جائے وہ ہوتا ہے اور کسی اور کو کہا جائے وہ ہوتا ہی نہیں۔ خیر انہوں نے، وزیروں نے، ایک نے پوچھا بھئی کیا گر ہے تیرے پاس، دوسرے نے پوچھا، اس نے کہا کوئی گر نہیں، تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا کوئی گر نہیں۔ بالآخر وزیروں نے ایک دن اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے، تم جو بھی کام لے کے جاتے ہو وہ کام ہو جاتا ہے، اور ہم اگر کوئی کام جا کے کہیں بھی تو بادشاہ وہ کام ہی نہیں کرتا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے یہ لمبی حکایت ذکر کی، اور پھر آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ بالآخر ایاز تک آ کے کہنے لگا کہ بابا میرے پاس نہ کوئی سفارش، نہ کوئی گر، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، میں جب بادشاہ کے سامنے جاتا ہوں میری زبان ہی بند ہو جاتی ہے، میں بول ہی نہیں سکتا۔ بادشاہ مجھے کہتا ہے اور بتاؤ کوئی کام، میرے سے زبان سے نکلتا ہی کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے کوئی اور کام بولو، زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ وہ کئی مرتبہ اسی طرح کہتا ہے کوئی اور کام بتاؤ، میں کہتا ہوں کوئی کام بھی نہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ بالآخر جو میرے خادم ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتا ہے بھئی یہ تو نہیں بولتا، تم بتاؤ کوئی کام، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ وزیر صاحب جب آ رہے ہیں فلاں بندے نے یہ کام کہا تھا، بادشاہ کہتا کر دو، دوسرا خادم کہتا ہے یہ بھی کہا تھا، اس نے کہا یہ بھی کر دو، تیسرا کہتا ہے بادشاہ سلامت فلاں بندے نے یہ کام کہا تھا، کہا یہ بھی کر دو۔ اس طرح کرتے کرتے وہ جتنے کام لوگوں نے کہے ہوتے ہیں وہ سارے ہو جاتے ہیں، اور مجھے بولنا بھی نہیں پڑتا۔ یہ ایاز کہنے لگا کہ مجھے بولنا بھی نہیں پڑتا اور کام سارے ہی ہو جاتے ہیں۔ اب ان وزیروں نے بادشاہ کو ایک دن جا کے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت ہم آپ کی منتیں کرتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کیا کیا واسطے ڈالتے ہیں، آپ ہماری باتیں نہیں سنتے، اور یہ آتا ہے اور یہ بات بھی نہیں کرتا، آپ اس کی بات بھی پوری کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں نہ کسی دن اس کا ایک امتحان دوں گا اور تمہیں بتاؤں گا بھئی کس وجہ سے میں اس کی بات مانتا ہوں تمہاری نہیں مانتی۔ اب وہ سارے وزیروں کو کہا کہ میں تمہارا امتحان دوں۔ اب وزیر تیار ہو گئے، ظاہر بات ہمارے محکمے کا کوئی امتحان ہوگا۔ ایک دن کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا اور بڑا مجمع لگایا، سارے وزیروں کو، ان کی بیگمات کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا بھئی آج آپ کا امتحان ہے، سب کو اعلان کر دیا کہ آج آپ کا امتحان ہے۔ اچھا امتحان سے پہلے بادشاہ نے ایک تخت سجایا اور خزانوں کی چابیاں، صوبوں کی چابیاں، ہیرے جواہرات، مختلف علاقوں کی بادشاہتیں، وزارتیں، وہ ادھر اسی طرح مختلف جگہوں پر رکھ دی، اور بادشاہ نے اعلان کیا بھئی فلاں وزیر تم ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا ہو گیا، کہا تمہارا امتحان ہے، جاؤ اس میں سے اپنی پسند کی چیز اٹھا دو۔ اب وہ گیا، جا کے دیکھا، اس نے کہا سب سے بڑا صوبہ خراسان ہے تو میں اس کی وزارت لے لیتا ہوں، اس کے کاغذ اٹھائے جا کے بیٹھ گیا۔ دوسرے کو کہا بھائی تم کھڑے ہو جاؤ، تمہارا بھی امتحان ہے۔ اب وہ اس کو کہا جاؤ اپنی پسند کی چیز لے کے آ، وہ گیا، وہ ہیرے جواہرات اٹھا لایا۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، لمبا واقعہ ہے۔ آخر میں اس نے ایاز کو کہا ایاز تم کھڑے ہو جاؤ، ایاز کھڑا ہو گیا۔ اس کو کہا جاؤ تم اپنی پسند کی چیز لے کے آؤ۔ اب وہ گیا، اس نے دیکھا ادھر جتنا بھی تختے پر سامان پڑا تھا، ادھر ادھر دیکھا کوئی چیز نہ لی اس نے۔ اب وزیر ہنسنے لگے کہ بادشاہ سلامت ہم آپ کو پہلے کہتے ہیں یہ دیوانہ آدمی ہے، عقل موت اس کو ہے کوئی نہیں، آپ نے اس کو سر پہ اٹھایا۔ اس نے کہا نہیں صبر کرو۔ بالآخر اس نے کہا ایاز اگر کوئی ایسی چیز تجھے پسند ہے جو وزیروں نے لے لی ہو، تجھے اجازت ہے تو جا کے بولے۔
اب وہ اس نے سارے وزیروں کی طرف دیکھا، پھر وہ کھڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسے کرو، تمہیں یہاں جو چیز بھی پسند ہے نا، جو چیز پسند ہے وہ لے لو۔ اب ایاز فوراً خوش ہو کے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت جو پسند ہے لے لو۔ کہا جو پسند ہے لے لو۔ پھر ایاز دوبارہ کہنے لگا بادشاہ سلامت جو پسند ہے لے لو۔ کہا جو پسند ہے لے لو۔ وہ وزیر بڑے حیران ہوئے کہ پاگل ہے، جب بادشاہ نے ایک بار کہا جو پسند ہے لے لو تو دوبارہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایاز تیسری بار کہنے لگا بادشاہ سلامت جو کچھ پسند ہے لے لو۔ اب وہ وزیروں کو لگا یہ ساری چیزیں سمیٹ لے گا جو ہم سے بھی لی ہوئی ہیں۔ وہ شور کرنے لگے بادشاہ سلامت یہ پاگل ہے، اس کو چھوڑ، ہم تو پہلے کہتے ہیں یہ پاگل ہے۔ اس نے کہا صبر کرو، امتحان تو پورا ہونے دو۔ تو اچھا چلو ٹھیک۔ اس نے کہا کہ ہاں یار تمہیں جو کچھ بھی پسند ہے لے۔ اس نے کہا اچھا۔ ایاز اب آہستہ آہستہ چلا اسٹیج کی طرف، اور جہاں بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اس کے کندھوں پہ جا کے ہاتھ رکھ دیا، اور جب کندھوں پہ ہاتھ رکھا کہا میں بادشاہ کو لوں۔ اب لوگ وزیر بڑے حیران ہوئے کہ یہ پاگل ہے، بھئی بادشاہ سلامت کہتا ہے جو چیز پسند ہے لے لو، اور یہ جا کے بادشاہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا صبر کرو، اس سے پوچھتے ہیں کیا کیا اس نے۔ اب بادشاہ نے کہا ایاز میں نے تو کہا جو پسند ہے لے لو، تو تو نے یہ کیا کیا؟ کہا بادشاہ سلامت میں نے بڑا غور کیا، جب سے آپ نے امتحان شروع کیا میں نے اس وقت ایک ایک چیز کو چیک کیا، وزارتوں کے کاغذ میں نے دیکھے، پھر میں نے دیکھا وزارت ختم ہو جائے گی، ریاستوں کی بادشاہی میں نے دیکھی، میں نے دیکھا ختم ہو جائے گی، ہیرے جواہرات کے خزانے میں نے دیکھے، میں نے کہا ختم ہو جائے گی، اور بڑے بڑے منصب میں نے دیکھے، میں نے سوچا ختم ہو جائے گی۔ پھر میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں کسی ایک چیز کو لوں، کیوں نہ میں اسی کو لوں جو ان ساری چیزوں کا مالک ہے، لہٰذا بادشاہ سلامت میں نے آپ کو لے لیا ہے، باقی ساری چیزیں خود بخود میری ہو جائیں گی۔ اور جب اتنی بات کی اب وزیر پریشان کہ یہ کیا بات ہو۔ ایک وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت تم تو پہلے کہتا کہ پاگل ہے، دوسرا کہتا بادشاہ سلامت یہ تو ویسے ہی دیوانہ ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا بابا یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ اصل عقل مند ہے، اس نے وہ لیا ہے جس سے کبھی اس کو تھوڑ نہیں آئے گی۔ مولانا جلالی رومی رحمہ اللہ آخر میں واقعے کے بتاتے ہیں کہ اصل ایاز وہ ہے جو اللہ سے اللہ کو مانگ لیتا ہے، اور جو اللہ سے اللہ کی چیزوں کو مانگتا ہے۔ یہ چند دن کی چیزیں، یہ آپ کے مکان، آپ کی جائیدادیں، آپ کی جوانیاں، آپ کے کاروبار، آپ کے خزانے، آپ کے منصب، یہ سارے 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے۔ لیکن فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کے بن جائے گا۔ تو میرے محترم پہلی بات اپنے عملوں کو وزنی کرنے کے لیے آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کر دیجیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ کہا، بھئی اللہ کی عبادت کرو اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتے ہو۔ اور اخلاص کی ابتدا جب آپ کہیں گے اللہ اکبر تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کا مطلب اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں چیز۔ جب آپ نے مال مانگا تو مال بڑا ہوا، آپ نے جوانی مانگی تو جوانی بڑی ہوئی، آپ نے دولت مانگی تو دولت بڑی ہوئی، آپ نے صحت مانگی تو صحت بڑی ہوئی، آپ نے گھر مانگا تو گھر بڑا ہوا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کو اللہ سے مانگا تو بڑا کون ہوا؟ اللہ۔ اس لیے پوری نماز میں فقہاء نے لکھا ہے اپنی ذات کی دعا کرنا اس کو گناہ لکھا ہے۔ پوری نماز میں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک آپ کو اجازت نہیں، آپ اپنے لیے دعا کریں، آپ اپنے لیے دعا کریں، اجازت نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ بس اللہ کی تعریف کریں۔ پوری نماز ہے کیا؟ اللہ کی تعریف۔ آپ دیکھیں سبحانک اللہم کیا ہے؟ ولا الہ غیرک، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الحمدللہ کیا ہے؟ اور یہی ہے غیر المغضوب علیہم، یا اللہ مغضوب اور ظالمین کے پیچھے نہ چلا۔ قرآن کریم کی جو آیت بھی پڑھ لو اللہ کی حمد و ثنا
اور جب التحیات میں بیٹھیں گے تو وہ معراج جو اللہ کے پاک پیغمبر اور اللہ کی ہم کلامی ہوئی، پاک پیغمبر نے معراج کی رات میں اللہ سے مخاطب کر کے کہا التحیات للہ، یا اللہ میری زبان سے ہونے والی عبادتیں، والصلوات میرے عمل سے ہونے والی عبادتیں، والطیبات اللہ عبادت جسم سے مال سے ہونے والی عبادتیں للہ اللہ تیرے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تیرے اوپر رحمتیں بھی ہوں، تیرے اوپر سلامتیاں بھی ہوں، تیرے اوپر برکتیں بھی ہوں۔ اور آخر میں پاک پیغمبر نے کیا کہا؟ معراج پہ بھی ہمیں نہیں بھولے، فرمایا السلام علینا، اللہ یہ مجھے بھی قبول ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور یا اللہ میرے صالح بندے بھی محروم نہ رہے اس سے۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی نماز کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، یہ نماز مومن کی معراج ہے، اس لیے کہ جو معراج میں اللہ کے پاک پیغمبر اور اللہ کی ہم کلامی ہوئی، اس کا ذکر ہم اپنی نماز التحیات میں کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم، جب آپ اپنی التحیات میں ان الفاظ کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کر لیں کہ میں اپنے اللہ سے کہہ رہا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ زبان سے ہونے والی عبادتیں تیری، اللہ جسم سے ہونے والی عبادتیں تیری، اللہ مال سے ہونے والی عبادتیں بھی تیری۔ تو یہ رمضان میں آپ نے جسم سے بھی عبادت کی کہ نہیں کی؟ ماشاءاللہ ٹکا کے 27 روزے رکھے، 26 رکھے، کل 27 میں رکھ لیں، رکھے کہ نہیں؟ تو بدن سے بھی عبادتیں تو کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اور آپ نے تسبیحیں بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، سنا بھی قرآن، یہ زبان سے ہونے والی عبادتیں بھی کی اور کافی کی، یہ کس کے لیے ہونی چاہیے تھی؟ اللہ کے لیے۔ اور صاحبہ کے صدقے بھی کریں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ شریعت نے ہم نے جو بندہ بھی پیدا ہو اس کے اوپر صدقہ فطر لازم کر دیا، یہ ہر بندے پر صدقہ فطر، ہر بچے پر، حتیٰ کہ عید کی رات کو جو بچہ پیدا ہو اس پر بھی صدقہ فطر ہے، فقیر مانگنے والے پر بھی صدقہ فطر ہے، مالدار پر بھی صدقہ فطر ہے۔ اس لیے شریعت نے صدقہ فطر کا لیول ایک رکھا ہے۔ یہ آج کل یہ مسئلہ عام مفتی حضرات نہ سمجھی کی وجہ سے بعض اوقات کو چلا دیتے ہیں، وہ جی جو ہو تو اتنے، اور کشمش ہو تو اتنا، اور جی اور کھجوریں ہو تو اتنی، اور جی کیا ہو تو اتنا، یہ مختلف ریٹ لکھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ریٹ علاقائی ہے، جس علاقے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے یہ وہاں کے حساب سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں آپ کے لیے ہے۔ آپ کے لیے کیا ہے جو آپ کے لیے پیدا ہوتا ہے؟ مثلا اگر کندھار میں کوئی پیدا ہو تو کندھار میں کشمش ایسے ہی پیدا ہوتی ہے جیسے آپ کے گندم پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ سعودی عرب میں بیٹھے ہو یا ایران کے بعض علاقوں میں ہو، وہاں کھجور ایسے پیدا ہوتی ہے جیسے آپ کے گندم پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ علاقائی چیز ہے، آپ کے علاقے میں گندم پیدا ہوتی ہے، لہٰذا ہر بندے پر واجب ہے کہ عید آنے سے پہلے وہ صدقہ فطر ادا کر دے۔ یہ منع، یہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی وقت سے پہلے ادا ہی کرے، یہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ مانگنے والے ہیں پھر بھی ادا کریں، اگر آپ غریب ہیں پھر بھی دینا پڑے گا، مقروض ہے پھر بھی دینا پڑے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاک پیغمبر نے وہ بات رکھی نا مالی عبادت والی، وقت کی بات مالی عبادت والی، تاکہ اس میں بھی آپ شامل ہو جائیں۔ تو یاد رکھیں یہ معراج ہے جس میں آپ شامل ہونے جا رہے ہیں، اور یہ رمضان کے آخری ایام ہے۔ کوشش کریں اپنے اندر اخلاص زیادہ پیدا کریں، عبادت میں اپنا دھیان زیادہ دیں، اور صدقہ فطر تو جتنا دینا وہ دینا ہی دینا ہے، اس کے علاوہ بھی صدقات ہیں، اور کوشش کریں لوگوں کی افطاری بھی کروائیں اور سحری بھی کروائیں۔ افطاری کروانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ پکوڑے سموسے فلاں یہ نہیں ہوتا، بلکہ افطاری کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کھجور توڑ کے آدھی کھجور کسی کو دو، آدھی اپنے لیے رکھو، اتنا بھی ہو سکے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو کیا یہ بہت مشکل کام؟ یہ آپ کے لیے نہیں بات ہو رہی، یہ اربوں کے لیے جن کے یہاں کھجور
آپ کے روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، اب کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں روٹی ضرور دو، چاہے ایک نوالا ہی دے دو، تو بتاؤ آپ میں سے کسی کو بوجھ لگے گا ایک نوالا روٹی دے؟ نہیں بوجھ لگے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ایک ٹکڑا کھجور توڑ کر اگر اللہ کے راستے میں دو، وہ بھی دے دو، وہ بھی جائز ہے تمہارے لیے، اور وہ بھی اللہ کے ہاں تمہارے لیے بخشش کا سامان بن جائے۔ تو اس لیے میرے محترم، یہ رمضان کے آخری ایام ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے، اور اگر اس سے پہلے کمیاں کوتاہیاں اور در گزرے، اللہ تعالیٰ کرے اس کو ذرا کور کیجئے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو سنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ